تو قربانی گوشت آپ جو چاہے کر سکتے، شریعت نے اس کو آپ کا کسی قسم سے مکلف نہیں بنایا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جب ایک آدمی قربانی دے رہا ہے اور اپنے بھائی کو نہ دے تو پھر کیا قربانی نے سکھایا اس کو؟ کچھ نہیں سیکھا آپ نے، ہے نا؟ فطری چیز دینا چاہیے۔ لیکن میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی بار لوگ آتے ہیں بولتے ارے میں سعودی عرب میں عید کیا ہے، پھر ارے وہ عرب لوگ ایسے ہوتے شیخ پورا کھایا تھے بکرا قربان کر، تو کس کو تم کو لا کے دینا تھا؟ اب ہم ملیں گا نہیں انسان سے۔ دیکھیے اندازہ لگا اس مقام پہ جہاں ہر آدمی اپنے طرف سے بکرے ذبح کر رہا ہے، وہ کس کو لے کے دیں گا 3 حصے کر کے؟ غریب کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گا؟ تم کو لگتا تم اتنے غریب ہو جا کر بولو، اگر نہ دے تو پھر بولو کہ یار اتنا ہوتا کہ میرے جیسے غریب کو بھی نہیں دیا، وہ ایک الگ شکل ہے۔ پھر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں 3 حصے کرنا فرض ہے، ایک حصہ خود کھانا فرض ہے، اب نہیں بھی کھا کرا تو کھاتے بیٹھتے، جیسا کہ اب ایک بیل میں نے اپنی طرف ذبح کر دیا، 1 کنٹل گوشت آ گیا تو 3 حصے کو رکھتے ہیں، 30 کلو تو گھر والوں نے کھانا ہے کسی بھی حال میں، ایک حصہ گھر والوں نے کھانا، ایک حصہ رشتہ داروں میں بانٹنا ہی ہے۔ اب نہیں ہے تو ڈھونڈو رشتہ دار، اور نہیں تو دوسرے وطن لوگ لے جاتے ہیں، وطن یہاں سے وہاں لے جاتے ہیں، اللہ رحم کر، اور بولے ایک حصہ غریبوں کو دینا شرط ہے۔ اب غریب نہیں تو کہاں سے لائیں؟ یورپ امریکہ میں کہاں سے غریب ڈھونڈیں؟ ایسا کوئی شریعت نے نہیں کہا۔ ہاں اچھی بات ہے کہ آپ 3 ایک خود کے لیے رکھیے، یہ اس شخص کے لیے جو پورا کھا جاتا ہے اس کے لیے 3 حصے کرنا اچھی بات ہے، لیکن وہ شخص جو پورا دینا چاہتا ہے اس کو کیوں 3 حصے کرا رہے آپ؟ میں اپنی قربانی کر کے پورا بانٹ دینا چاہ رہا ہوں، اب آپ بول رہے ہیں 3 حصے کرو گا، مجبوراً مجھے کھانا پڑا نا اس میں سے، میں نہیں کھانا چاہ رہا، اللہ نے مجھے دے رکھا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب اصول پر نہیں وہ کھانا پڑتا، بولے نہیں تو بولے وہ قربانی مکروہ ہو جاتی، کیوں؟ بولے تم دوسروں کو بانٹ رہے ہو خود نہیں کھا رہے۔ اب آدمی پریشان کیا کروں، مطلب معاملہ ایسا ہو گیا جہاں شریعت نے کوئی اصول نہیں لگایا، ہم نے اصول بنائے، اور جہاں اصول لگا دی کیا ہوتا نہیں کرے، کیا ہوتا نہیں کرے، اور جہاں نہیں ہے کر لی تو کیا ہوا، کر لی تو کیا ہوا۔ عجیب معاملہ ہے نا امت کا، بتایا جا رہا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑنے کا حکم دیا رہا تو بولتے کیا وہ کر، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا کہ ہم قربانی گوشت سے کیا ہے تو کہا کلو کھاؤ ودخروا، اور ذخیرہ کرو وہ تصدقوا، اور صدقہ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں بتائیں، کھاؤ، ذخیرہ کرو، صدقہ کرو۔ یہاں پہ 3 حصے نہیں بولے، کھاؤ جتنا کھانا چاہو، ذخیرہ کرو جو کرنا چاہو، تصدقوا جو صدقہ۔ لیکن علماء جو ہے ایک آیت سے سورہ حج کی آیت نمبر 36 کے حصے سے استدلال کرتے ہوئے آیت یہ ہے کہ کلوا منہا واطعموا القائنین والمرتف، اللہ مطلب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت سے خود کھاؤ، جو محتاج مانگے ان کو دو اور جو نہ مانگے ان کو بھی دو۔ تو اس سے علماء کہتے 3 حصے کرو، خود کھاؤ ایک حصہ مانگنے والوں کو دو، ایک حصہ جو نہیں مانگتے رشتہ دار جو غریب ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں۔ اسی طرح ایک سوال لوگ بار بار کرتے کیا غیر مسلم قربانی کوئی دیا جا سکتا؟ ہاں دیا جا سکتا، کوئی اس کی ممانعت ثابت نہیں، کیونکہ اگر اس سورہ حج کی آیت کو لے لے جس سے علماء کہتے 3 حصے کیے جائے، اس آیت میں کیا ہے؟ کھاؤ، جو مانگے بھی دو جو نہ مانگے بھی دو۔ اس میں غیر مسلم کو الگ کہاں کیا شریعت؟ اور ایسے بہت سارے واقعات آتے جس کے اندر جو ہے سلف نے جو غیر مسلموں کو حصہ دیا۔ تو میں یہ کہوں گا اگر ایسے کوئی غیر مسلم آپ کے اطراف میں جو کھاتے ہیں، یہ شرط ضروری ہے، اور آپ کو لگتا ہے یہ دینے سے محبتیں الفتیں بڑھیں گی، ضرور ہوتے ہیں نا بہت سے لو کاسٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں بالکل، کیونکہ ہندوازم میں کاسٹ سسٹم سے لو کاسٹ بول رہا ہوں، اسلام کے نزدیک کوئی لو ہائی کاسٹ نہیں ہوتی، لیکن ان میں ہے۔ اور مسائل کا علم انسان کو جو ہے عبادت کے اندر تقویت پیدا کرتا ہے، اس کی عبادتوں میں مضبوطی پیدا کرتا ہے، اور وہ اپنی عبادتوں کو شک اور شبہ میں نہیں کرتا ہے بلکہ پختگی اور یقین کے ساتھ کرتا ہے، جس سے اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے عبادتوں میں۔ دوسرا وہ اپنے آپ سے مطمئن بھی ہوتا ہے اس عبادت میں، ورنہ اگر اسے علم نہ ہو مسائل کا تو وہ شک اور شبہ میں پورا وقت گزارتا ہے اور عبادتیں بھی شک میں کرتا ہے، نہ ہی عبادتوں کا پورا ثواب پا سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے دیگر کام۔ تو بہرحال آج اسی طرح میں جو قربانی کے جو ہے مسائل رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اس چیز کی وضاحت ضروری ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے قرآن کی جو ہے ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ کو لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، کہ اللہ کو نہیں پہنچتا جانوروں کا خون اور ان کا گوشت، بلکہ جو چیز اللہ کو پہنچتی ہے ولاکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری نیتیں ہیں، جس نیت سے تم قربانیوں کو کرتے ہو وہ نیت ہی صرف اللہ کے پاس پہنچتی ہے، اور جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ جانور کا خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ تو اس چیز کی دیکھیے جو اس صورت میں جو ہے وضاحت کر دی گئی کہ اللہ کے پاس جو ہے ہمارا جو ہے نہ جانوروں کا خون پہنچتا ہے نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، جس طرح سے بہت سے مذاہب میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے معبود کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی قربانی اس کو بلی دیتے جو کہ اس کے لیے ہوتی ہے، جبکہ اسلام میں قربانی اللہ کے حکم کے ماتحت ہم کرتے ہیں، لیکن وہ قربانی کا اللہ کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے، نہ اللہ خون سے خوش ہوتا ہے نہ اللہ کو گوشت پسند ہے کہ وہ کھاتا ہے، لیکن وہ جو تقویٰ ہے جس نیت کے ذریعے اپنا مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ایک جانور خرید کے اسے گردن پر چھری پھیرتے ہیں، جبکہ عام حالت میں ہم جو ہے کسی جانور کو مارنا پسند نہیں کرتے، تو یہ تقویٰ ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے، یاد رکھیے۔ اللہ اس کے ذریعے ہمیں آزماتا ہے کہ اگر جانور کی میں قربانی کر سکتا ہوں تو دیگر اور بھی اپنے جو اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں آئیں گی ان کی قربانیاں بھی جو ہے اپنی جان ہو، مال ہو، صلاحیت ہو، اولاد ہو، میں خرچ کر سکتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہوں۔
تو جو ہے اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے جانور کا، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھے خون پہنچتا ہے. تو ہماری نیتیں ہیں اصل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے اور جس کا اجر مجھے اور آپ کو ملتا ہے. تو یہ وضاحت ضروری تھی کہ اس سے پہلے ہم آگے بڑھے اور اس عنوان کو دیکھیں قربانی اور اس کی جو ہے مسائل کیا ہوں گے کہ اللہ کو قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا. وہ اصل ہماری نیتیں ہیں جو ہم دل میں رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے اور جس کے بدلے میں اور آپ جو ہے اس کا ثواب پاتے ہیں اور ثواب اٹھاتے ہیں. اب آئیے چند باتیں اہم جو قربانی کے تعلق سے میں اور آپ یاد رکھیں گے تاکہ اس سے جو ہے ہمیں جو ہے مسائل کا علم سے جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور کچھ بنیادی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مجھے اور آپ کو جاننا انتہائی ضروری ہوتی ہے. یاد رکھیے ہر معاملے میں ہم کسی پر انحصار نہیں کر سکتے، ڈیپینڈ نہیں ہو سکتے. ہاں جو پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، جو ایسی باتیں ہوتی ہیں جس میں اجتہاد لگتا ہے، جس کو اخذ کرنا پڑتا ہے، جو واضح نہیں ہوتی، تو یہاں تو ظاہر سی بات ہے پھر ایسے علماء ہوں گے، ایسے مفتیان ہوں گے جو بات کو اخذ کر کے اجتہاد کر کے ہم تک رکھیں گے. لیکن جو معاملہ واضح ہوتا ہے اس بات کو جاننا میرے اور آپ کے لیے دونوں کے لیے ضروری. یاد رکھیے جیسے کہ اگر نماز کا مسئلہ ہے تو نماز کیسے شروع ہوتی ہے، کیسے ختم ہوتی ہے، نماز میں وضو کب ٹوٹ جاتا ہے، وضو کب باقی رہتا ہے، غسل کیا ہے چونکہ نماز کے لیے طہارت شرائط ہے. تو یہ جاننا میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کے لیے کوئی مولما اور مفتی نہیں بتائیں گا ہمیں کیا کرنا ہے، یہ تو ہمیں سیکھنا پڑے گا. ہاں اس کی پیچیدگیاں جو ہوتی ہے کہ مجھے لقفہ مار گیا، اب میرا ہاتھ کام نہیں کرتا، ایک ہاتھ چلتا ہے، تو کیا میں جب وضو کروں تو دوسرا ہاتھ تو دھو نہیں سکتا ہوں میں ایک ہاتھ چونکہ، تو یہ پیچیدگیاں ہیں. تو یہاں ان کے فتوے کی، ان کے جو اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن ہم نے اپنے آپ کو اتنا انحصار کر دیا کہ مکمل طور سے کسی کی آنکھ پر ڈیپینڈ ہو گئے ہم، اور ہر کام میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری رہنمائی کرے. اس سے ہوتا کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے پہلی چیز تو کوئی بھی آپ کی اتنی لمبی رہنمائی نہیں کر سکتا ہے کہ ہر پل ہر سیکنڈ ہر گھڑی آپ کی رہنمائی کرے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی پر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں اور اللہ نہ کرے اگر اس کی نیت بدل جائے آپ کی ڈیپینڈنسی کو، آپ کا انحصار دیکھ کر، تو پھر وہ آپ کو جیسا چاہے ویسا جو گھما سکتا ہے اس معاملے میں. تو بہرحال کچھ چیزوں کا جاننا میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. یہ انہی میں سے میں رکھ رہا ہوں، ورنہ آپ یہ نہ سمجھے اب قربانی کے مسائل اب یہ کیا ضرورت، یہ تو عالموں کا کام ہے. میں وہ باتیں رکھوں گا جو بالکل موٹی موٹی ہے، جہاں کوئی عالم چل کے آپ کو جانور دلا سکتا ہے کیا؟ نہیں، وہ آپ کو لینا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کیسا لینا ہے تو کیسا لیں گے آپ؟ تو میں بس وہ جو کھلی باتیں آپ کے سامنے آج رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا. ٹھیک. اب قربانی کسے کہتے ہیں، قربانی کی تعریف کیا، تو یاد رکھ لیجیے جو ہے قربانی جو ہے یہ وہ عمل ہے جس میں انسان ایک جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں اس جانور کو ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. ویسے قربانی کا عام معنی ہی ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا، یا ایسا کوئی عمل جس عمل کے کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہو. ٹھیک. تو قربانی کا معنی ہوگا کہ 10 ذی الحجہ کے بعد کے جو ایام ہوتا ہے ایام تشریق، ان دنوں میں جو ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں اور جانور کو ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اسی سے لفظ قربانی آتا ہے، قرب سے، نزدیکی سے. تو یہ قربانی کی مختصر سی تعریف. اب قربانی کا حکم کیا ہے، تو یاد رکھیے قربانی کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں سنت ہے اور کچھ کہتے ہیں واجب ہے اور کچھ کہتے ہیں سنت واجبہ ہے. مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی کرتے رہے، تو لہٰذا سنت بھی ہوا اور یہ واجب بھی ہوا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کو ہمیشہ جاری رکھا. تو یہ سنت واجبہ ہے، یاد رکھیے قربانی. ٹھیک. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے قربانی کو کریں اور جس کسی کو اللہ رب العزت نے استطاعت دیا وہ کرے. اب قربانی کون کرے؟ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا میں صاحب نصاب ہوں تو قربانی کروں، کیا میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو قربانی کروں، مطلب اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا، کتنے مال پر کتنی چیزوں پر میں قربانی کروں. تو یاد رکھ لیجیے، میں بہت سادہ سا اصول بتا رہا ہوں آپ کو، اس کو یاد رکھ لیں تو بڑا فائدہ ہوگا. قربانی ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اس میں کوئی صاحب نصاب ہونا، کوئی مالدار ہونا، کوئی اتنا پیسہ ہونا، یا زکوٰۃ دینے والا ہونا، یا جو فطرہ ادا کرتا ہے وہ ہونا، کوئی شرط نہیں ہے. اگر اس مہینے مجھے لگتا ہے کہ اتنا پیسہ میرے پاس ہے کہ میں ایک حصہ ڈال سکتا ہوں، 1400 1500 1000 2000 روپے جو بھی حصے کی رقم ہے، اگر طاقت رکھتا ہوں تو ڈال دے. یہ ہے قربانی، یاد رکھیں. تو قربانی ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو اس کے کرنے کی طاقت رکھتا ہو. اس کے لیے کوئی صاحب نصاب ہونا، زکوٰۃ فطرہ دینے والا ہونا، فلاں کوئی نصاب نہیں. یاد رکھیں اگر اس مہینے اتنی تنخواہ بچتی ہے، اتنا سیونگز ہوتی ہے، یا 4-5 مہینے سے اتنا بچا پاتا ہوں کہ یہ قربانی کا حصہ ڈال سکوں، تو ضرور ڈالیے. اللہ کو مطلوب عمل ہے، محبوب عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے. یاد رکھیے اتنا اچھا کسی کو انتہا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو 10 ذی الحجہ کو خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے، مطلب قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ عمل کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا ہم اور آپ کوشش کریں، جو چیز اللہ کو اتنی پسند ہو کیا ہم وہ نہیں کر سکتے؟ اور ایک حصہ میں سمجھتا ہوں بہت کم رقمات میں آتا ہے، بہت قیمتی نہیں ہے. آج ہی ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں حصہ اتنی قیمت میں آتا ہے جتنی قیمت ہے عموماً کبھی کبھار بچوں کے کپڑے بھی نہیں آتے ہیں. کبھی 2000 میں تو کپڑے بھی نہیں آ رہے آج کل، ہے نا. یا لوگ جو جوتے خرید لیتے ہیں 2000 کے. تو حصہ کیا کوئی بڑی بات ہے؟ کر سکتا ہے ہر آدمی، کوشش کرے. دیکھیے خرچ کرنے کا جذبہ ہو تو سب کچھ ہوتا ہے. اگر میں سوچوں یار یہ میرے سے نہیں ہو سکتا ہے تو آپ کچھ بھی کر لیں گے تو کام نہیں ہو سکتا. جب آپ نفسیاتی طور سے سوچیں کہ میں کر سکتا ہوں تو آپ کر سکتے ہیں. یاد رکھیے
اور جب سوچ لے نہیں ہو سکتا ہے اب تو مجھے مانگنا پڑے گا تو پھر وہ آدمی تو ہاتھ ہی پھیلاتا رہیں گا. ٹھیک. تو نفسیاتی طور سے تیار کرے اپنے نفس کو کہ ہمیں قربانی دینا ہے. اور اگر 2-4 مہینے پہلے سے آپ کوشش کرے تو یہ اچھی بات ہے, کتنی اچھی بات ہے. اور اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر تو قربانی ضرور کیجیے, اس لیے کہ میں تو کوئی عبادت مالی کر ہی نہیں رہا ہوں, تو کم از کم کوشش کر کے قربانی کا حصہ تو ڈالوں. تو یاد رکھیے قربانی ہر وہ شخص کرے گا جو رکھنے کی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. ٹھیک. اسی طرح قربانی کی فضیلت کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا قربانی کی فضیلت کیا ہے, اور یہ ترمذی کی روایت حسن درجے کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا 10 ذی الحجہ کو جو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بہتر عمل نہیں کرتا. مطلب 10 ذی الحجہ کو عید کے دن خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل اللہ کو اور کوئی نہیں ہے. پھر فرمایا اللہ کے رسول نے یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے, اور یہ جانور روز قیامت آئیں گے اپنے سینگوں کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے, اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مقام ہوتا ہے, سو تم قربانی خوش دلی سے کرو. جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے پاس اس قربانی کرنے والوں کا ایک مقام ہوتا ہے. کیا مقام ہوتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, ایک مقام ہوتا ہے. تو لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کرو. یہ نہ ہو کہ تنگ دست دلی ہو کہ چلو اب سب کر رہے تو کرنا ہے, مجبوراً میں کر لیتا ہوں, اور دل میں کجی ہے کہ کیوں میں کر رہا ہوں, کیا اس کا وہ ہے, بلکہ خوش دلی سے قربانی کرنے کا رسول اللہ نے حکم دیا. اور یہ جانور ہم کو جو ہے اجر اور ثواب دیں گے روز قیامت, یاد رکھیں. اور اللہ کو یہ بہت زیادہ عمل محبوب ہے. تو ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے کہ وہ ضرور جو ہے اگر اللہ نے طاقت دی تو قربانی کرے. ٹھیک. اسی طرح اب قربانی کی جو ہے حکمت کیا ہوں گی اللہ رب العزت کے پاس, تو کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں اسی قربانی کی. ایک یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے راہ مال خرچ کریں. قربانی ظاہر سی بات ہے مال خرچ کرنے کا ذریعہ ہے. دوسرا, جانور کو ذبح کرنا انسان میں ایک جذبہ بھی جگاتا ہے کہ میں جب کسی جانور کا خون اللہ کے راہ میں بہا سکتا ہوں تو اللہ وقت آنے پر تمام تر چیزیں میں تیری راہ میں قربان کر دوں گا. ٹھیک. یہ ایک جذبہ ہوتا ہے نا, جذبہ. جب انسان جانور پہ چھری پھیر رہا ہے, عام حالت میں کسی بھی انسان کا دل کسی جانور کو مارنے کے لیے نہیں ہوتا, یاد رکھیں. ہر آدمی تھوڑا سا بچتا ہی ہے, اور ایک بار سے شکار میں پھر بھی انسان کسی جانور کو مار لے گا, لیکن ذبح کرنا اور تکلیف دہ چیز ہوتی ہے, لیکن وہ ذبح کر رہا ہے. تو یہ ذبح کرنا ایک طرح کی حکمت ہے کہ اس ذبح کرنے سے اللہ ہمیں تعلیم دینا چاہتا ہے, سکھانا چاہتا ہے کہ جیسے جانور کی گردن پہ چھری پھیر رہا ہوں, جس سے ظاہر سی بات اس کی جان چلی جاتی ہے, تو اسی طرح اللہ اب تیرے راستے میں وقت آیا تو اپنا وقت, اپنا مال, اپنی صلاحیتیں, اپنی نفس اور اپنی تمام تر چیزوں کی میں قربانی دینے کے لیے اللہ میں راضی ہوں. تو یہ قربانی کئی طرح کے سبق مسلمانوں کو سکھاتی ہے. تو ہم قربانی کا اصل مقصد لے یاد رکھیں, نہ کہ رسمی طور سے اس کو کرے, بلکہ قربانی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے والے بن جائیں. جس طرح سے جب یہ قربانی کی شروعات ہوئی, اس نبی نے جہاں سے یہ شروعات ہوئی اس نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. ابراہیم علیہ السلام اپنی جوانی, اپنا وقت, اپنا گھر, اپنے باپ کا گھر, اپنا وطن, اپنا ملک, اپنا شہر, اپنی بیوی, اپنا بچہ, اور جب بچہ بڑا ہو تو اس کو قربان کرنے حکم آیا, اس کے لیے بھی تیار ہے. سب کچھ قربان کر دیا اس نبی نے. تو بس وہی یاد ہم تازہ کریں کہ اللہ جس طرح سے ہم جانور کی گردن پہ چھری پھیریں, سب کچھ تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اگر یہ جذبہ ہو جائے تو دیکھیے ہر سال بقرعید ہم میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لائیں گے, یاد رکھیے. ورنہ بقرعید تو کہیں آ کر جاری ہے زندگی میں, کوئی تبدیلی آئی ہماری نفس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی, ہے نا. یہاں جانور کی گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں, قربانی کا جذبہ یہ جگانا چاہ رہی ہے, اور وہاں جھگڑا ہو رہا ہے کہ بازو والے جانور نے میرے جانور کا چارہ کھا لیا. اتنی بھی قربانی کا جذبہ نہیں کہ 10 روپے کا چارہ کسی جانور نے کھا لیا تو جانے دو. قربانی جو سکھا رہی ہے وہ مقصد کو ہم بھول جا رہے ہیں. تو مقصد کو جب بھول جا رہے ہیں تو خالی ایک رسم ہمارے پاس باقی رہ گئی, ایک رسم رہ گئی کہ بس جانور ذبح کرنا ہے. باقی جو اصل جذبہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے بنے, سب کچھ اپنا قربان کرے. ایک مومن بھائی کے لیے تھوڑا سا قربانی کیا ہے, اس کا دھکا لگ گیا, اس کو جو ہے تھوڑا سا وہ ہو گیا, اس کے جانور نے کچھ کھا لیا, اس کے گھر سے مجھے تکلیف ہو گئی, اس کے بچوں دے دو یاد, یہ چلتا ہے, اتنا میں جو ہے اللہ کے راہ میں برداشت کر لوں گا, اپنا پڑوسی ہے میرا. تو قربانی جو جذبہ سکھانا چاہتی ہے وہ قربان ہونے کا ہے, وہ ایک دوسرے کے لیے عاجزی انکساری اختیار کرنے کا ہے, اللہ کے راہ میں سب کچھ دینے کا ایک جذبہ پیدا کرتی ہے, یاد رکھیں. اگر وہ جذبہ ہم بھول گئے تو قربانی ایک رسم کے علاوہ کوئی فائدہ مجھے اور آپ کو نہیں دینے والی. جس طرح سے آج زندگی میں ہم نے 10, 20, 30, 40, 50 عید گزار لی, اور آج تک ایک ذرہ برابر بھی اس عید نے ہم میں کوئی تبدیلی نہیں لائی. یہ قربانی دینے کا اللہ کی راہ میں, یا اللہ کی راہ میں چلنے سے جو تکلیفیں آتی ہیں اس پہ اپنا کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہم میں جاگا ہو. تو اس عید کو سمجھیے, صرف جانور کو ذبح کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ نے بھی اس کا اعلان کر دیا کہ اللہ کو خون اور جو ہے گوشت کچھ بھی نہیں جاتا جانور کا, اصل نیت جاتی ہے. اب اگر نیت بھی درست نہ ہو یا قربانی و مقصد ہی پورا نہ کر پائے تو پھر جانور پر چھری پھیرنا ہی بس ایک رسمی ہوگا, بس ایک جانور کو مارنا, اس کے علاوہ کیا. تو کوشش کریں ہم قربانی کریں, دل سے کریں, خوش دلی سے کریں. ٹھیک. اسی طرح اب قربانی جو ہے کون کون سے جانور کی ہو سکتی ہے. تو دیکھیے قربانی جو ہے بکری یا بھیڑ اس کو کہتے ہیں, ٹھیک, ان کی قربانی ہو سکتی. دوسرا جو ہے گائے بیل جس کو ہم کہتے ہیں گائے, اس کی قربانی ہو سکتی. اور تیسرا ہوتا ہے اونٹ.
ٹھیک، اور اونٹنی، اور جس کا مذکر ہے اس کے مؤنث، جس کا مؤنث اس کا مذکر بھی اس میں شامل ہے. اگر بکرے کی ہو سکتی ہے تو بکری کی بھی ہوتی ہے، اونٹ کی ہوتی ہے تو اونٹنی کی بھی ہوتی ہے، اور بیل کی ہوتی ہے تو گائے کی بھی ہوتی ہے، یاد رکھیے. ٹھیک، تو یہ 3 چیزوں کی جو ہے قربانی ہم دے سکتے ہیں، مطلب 3 قسم کے جنس ہے یہ. چھوٹے جانوروں میں بھیڑ بکری، بڑے کے اندر گائے بیل، اور اس کے بعد اونٹ اونٹنی. یاد رکھیے اتنے جانوروں کی ہم جو ہے قربانی دے سکتے ہیں، اور یہ جانوروں کو بہیمۃ الانعام کے نام سے قرآن نے پکارا. اس کو چوپائے کہا جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک، تو آپ بکرا یا بکری، بھیڑ یا دمبا یا دمبی جس کو ہم کہیں گے، یا بھیڑ کہتے ہیں اس کو ہم عام زبان میں، اسی طرح جو ہے گائے بیل اور اونٹ اور اونٹنی کی قربانی ہم جو ہے دے سکتے ہیں. یاد رکھیے تو ایسا دیکھا جائے تو کل 8 جانور ہوتے ہیں. بھیڑ، ٹھیک، بھیڑ کا مذکر مؤنث، بکری، بکری کا مذکر مؤنث، گائے، گائے کا مذکر مؤنث، اور بیل، معاف کرنا، اونٹ، اونٹ کا مذکر اور مؤنث. تو 8 قسم کے جانور ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں بہیمۃ الانعام، عربی میں چوپائے. یہ وہ جانور ہے جن کا کھانا ہم پہ حلال ہے، اور ساتھ میں انہی کی قربانی ہو سکتی ہے. یاد رکھیں. ٹھیک، تو یہ 4 جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے. اب اس کے لیے کیا چیز ہے جو ہم دیکھیں جانور کو خریدنے سے پہلے کہ وہ ان شرائط پہ اترے کہ ہم اس کی قربانی کر سکتے ہو. تو پہلی چیز یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تذبحوا الا مسنّا، مت ذبح کرو مگر دانت والا. تو یہ پہلی شرط ہے. یاد رکھیے کہ اگر میں جاتا ہوں اور جانور خریدنا چاہتا ہوں تو وہ دانت والا ہو. اس کا کرائٹیریا ہے دانت والا، مطلب جانور پیدا ہی دانت کے ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک، جو لوگ جانتے ہیں گائے بیل کے تعلق سے ان کو نالج ہے جانوروں کا، ہر جانور پیدا ہی دانتوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب رسول اللہ کیا فرما رہے لا تذبحوا الا مسنّا، مت ذبح کرو مگر دانت والا. اس سے مراد یہ ہے کہ مت ذبح کرو مگر وہ جانور جو پیدائش کے بعد، پیدائش کے ساتھ تو دانت آتے ہیں، اس کے بعد جانور کے دانت گر کر پھر نئے دانت آتے ہیں. تو مت ذبح کرو مگر دانت والا سے مراد یہ کہ جو جانور اپنے دانت گرا کر پھر سے لاتا ہے. یاد رکھیے. ٹھیک، تو دانت گرا کر لانے سے مراد یہ کہ اس کے پہلے دانت، یاد رکھیے سامنے کے دانت جانور گرا کر نئے لاتا ہے. تو اس سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ جانور کی عمر کیا ہے، اور اسی سے جو ہے اس کے اعتبار سے آپ کو دانت والا جانور تلاش کرنا ہے، مطلب اس کے دودھ کے دانت جھڑ کر جب نئے دانت آتے ہیں. تو بھیڑ اور بکری جو ہے 1 سال سے جب زائد ہو جاتے ہیں تو اپنے دانت گرا کر نئے دانت لاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے شریعت نے عمر کی قید نہیں لگائی، دانت والا ہونا شرط ہے، سال والا نہیں، دانت والا. اب چاہے وہ بکرا اگر 10 سال بھی دانت نہ گرائے تو کیا کرے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ دانت والا نہیں ہے. یاد رکھیے. ٹھیک، کہ تو عمر کی قید نہیں، اصل دانت کی قید ہے. دوسرا، گائے اور بیل جو ہوتے ہیں یہ 2 سال سے زائد جب ہو جاتے ہیں، تیسرے سال میں داخل ہوتے ہیں، تب دانت گرا کر لاتے ہیں. لیکن اگر کوئی بیل 5 سال کا دانت نہ گرائے تو قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ حدیث میں لا تذبحوا، مت ذبح کرو الا مسنّا، سوائے دانت والے کے، بالکل واضح ہے. ٹھیک، اب اسی طرح جو ہے اگر اونٹ ہو تو اونٹ 4 سال سے زائد جب ہوتا ہے تب دانت گرا کے 5ویں سال میں داخل ہوتا ہے تو لاتا ہے، تو 5 سال کا ہو. لیکن پھر بھی کوئی کہے یہ اونٹ ہے میرا اور اس کا ڈیٹ آف برتھ جو ہے اتنی ہے اور اس کے حساب سے تو آج 5 سال کا ہو گیا، لیکن اس کے دانت نہیں گرے، تو کیا آپ لے سکتے ہیں اس کو؟ نہیں، اس لیے کہ دانت والا نہیں. پھر چاہے گائے بیل ہو چاہے بھیڑ بکری ہو، دانت والا ضروری. ہاں، سوائے بھیڑ کے بچے کے، یا اگر آپ کے پاس طاقت نہ ہو، یا آپ کے پاس بکری یا بکرا ملتا ہی نہ ہو، مطلب جانور ہے ہی نہیں، تو رسول اللہ نے ایک صحابی سے فرمایا تھا اگر تجھے کچھ نہ ملے قربانی کو. وہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ ایک صحابی رسول نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں عیدگاہ جاتے وقت ملے تو کہا اللہ کے رسول میں نے قربانی کر دی. تو کہا تم نے قربانی کر دی؟ تو کہا میں نے سوچا قربانی ذرا جلدی کر کے نماز کو چلوں. تو رسول اللہ نے کہا اس کی قربانی نہیں ہوتی جس نے نماز سے پہلے قربانی کی، وہ تو عام ذبح ہو گیا، قربانی تو نماز کے بعد ہی ہوتی ہے. تو کہا اللہ کے رسول اب کیا کروں، میں نے تو قربان کر دیا اور بس ایک ہی جانور تھا. کہا اور کیا ہے؟ تو کہا اب تو کوئی دانت والا جانور نہیں ہے. کہا کیا ہے تیرے پاس؟ تو کہا بس ایک جانور ہے جو بھیڑ ہے، جو کم میں 6 مہینے سے اوپر، سال کا تو نہیں ہے وہ بھی. تو کہا پھر تو وہ قربان کر دے، اس لیے کہ اب تیرے پاس کچھ بھی نہیں. سمجھے؟ تو بھیڑ کا بچہ جو 6 سال سے زائد ہو جاتا ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ سال بھر کا ہے لیکن دانت گرا کر نہیں لاتا، اگر آپ کو بکرا بکری نہ ملے یا بھیڑ نہ ملے یا طاقت نہ ہو آپ کی قربانی کرنے کی، تو اس صورت میں وہ جانور بھی چلیں گا جو صرف بھیڑ میں، بکری میں نہیں چلیں گا سال سے چھوٹا، بھیڑ کے مطلب دانت بغیر دانت کا، بھیڑ میں ایسا بھیڑ کا بچہ جو لگتا ہو سال بھر کا، 6 مہینے سے اوپر کا ہو، جزا جس کو بولتے 6 مہینے سے اوپر اس کی عمر ہو، لگتا ہو سال بھر کا، موٹا تازہ ہو اچھا، لیکن دانت نہیں گرا، تو اس صورت میں وہ چل جائیں گا. بکری میں تو یہ بھی نہیں چلیں گا. یاد رکھیے. تو یہ مجبوری کی صورت ہے کہ بھیڑ کا جزا صرف اس حالت میں جب آپ کو بکری نہ ملتی ہو یا بکرا مل نہیں رہا ہو یا آپ کی طاقت نہیں کہ اب اچھا جانور لگے اب سال مطلب جو دانت والا ہو خرید کر وہ کر سکے، چونکہ اس صحابی نے قربانی کر دی تھی، ان کے اتنی طاقت تھی. اب کہا میرے پاس طاقت نہیں ہے، تو کہا اب تو بھیڑ کا جزا ہی قربان کر دے، مطلب جو لگ رہا ہو سال بھر کا کر دے، کیا کریں گے. ٹھیک، تو یہ ہوئی شرائط. یاد رکھیے. تو آپ اب جانور خریدنے جائیں گے تو سب سے پہلے اس کے دانت دیکھیں گے. اور جانور عموماً 2 دانت گرا کے ایک ساتھ لاتا ہے، 2 گرتے پھر 2 آتے، پھر 2 بازو کے، ایسے 2 بیچ کے گرے، پھر 2 بازو کے، 2 بازو کے، اس سے آپ بولیں گے 2 دانتی، 4 دانتی، 6 دانتی،
8 बोलते हैं ना, इससे उम्र पता चलती है उसकी 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल, उससे जानवर की उम्र पता चलती है कितना काम किया हुआ, कितना है, कितनी ज़िंदगी दुनिया में गुजारा। और ये बिल्कुल आम मामूल है। और कहीं भी आप जाइए उसको बोलिए दांत बताइए, अब आप बोलेंगे दांत तो दांत है। अब कैसे मालूम? देखिए जो दूध वाले दांत होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं जानवर के, और जो गिरा कर लाता है ना वो उससे 4 पट बड़े होते हैं। आप देखते पहचान लेंगे 2 दांत अलग क्यों है इसके, 4 दांत अलग क्यों है, 8 दांत अलग क्यों है, इसलिए कि वो दांत बहुत बड़े होते हैं बनिस्बत दूसरे दांतों के जो पैदाइशी होते हैं उसके अंदर। तो आप बोलिए दांत बताइए, वो फौरन बता देंगे। ठीक है। अब बहुत सी बार होता है हम जाते हैं कुर्बानी को और बोलते हैं अरे माशाल्लाह वो ज़बरदस्त जानवर दिख रहा है, अब वो ज़बरदस्त क्या पूरा सौदा हो गया, फिर बोलते हैं ये है क्या वो कुर्बानी के लाए, बोलता रहे हो जाएगा बस 8 दिन में दांत गिरा के ला लेंगे, अभी कुर्बानी को 12 दिन है, ले जाओ आराम से। तो पहली शर्त आपने देखना चाहिए था ना, जब किसी चीज़ पे शरीयत ने कंडीशन लगा दिया तो आप उस कंडीशन को पहले फुलफिल करेंगे, पहले भरेंगे, या पहले चीज़ कर लेंगे और फिर करेंगे। सिंपल सी बात है। आप यहाँ से जो है किसी जगह लिखा हुआ है कि डिस्काउंट मतलब सेल चल रही है, डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो डिस्काउंट मिल रहा है लिखा हुआ रहता अप टू 50%, 50% तक। सब पे नहीं मिलेगा, मतलब कुछ शराइत है। फिर एक तारा होता है नीचे लिखा होता है कंडीशन अप्लाइड, है ना। फिर आप जब जाते हैं तो वहाँ पता चलता है 2 जोड़े लेने पर 50% डिस्काउंट मिलता है, 1 पर नहीं, है ना। तो क्या आप चीज़ें लेकर आ जाते हैं और फिर बोलते हैं कितना डिस्काउंट है, बल्कि आप क्या बोलते हैं कैसा डिस्काउंट है, स्कीम कैसी है और कितने पर मिलेगा, 2 पर है, पूरा पूछ कर जाते हैं ना ताकि हतक ना हो। तो ऐसा क्यों होता है? दीन के मामले में पहले सब कुछ करके फिर उसके बारे में पूछना, जब दुनिया के मामले में पहले पूरी तहकीक करके चीज़ की तरफ जाना। ऐसी होना चाहिए ना, पूरी तहकीक करके आप जाइए। जानवर जब लेने जा रहे हैं तो सब कुछ सौदा कर लिया, कभी कभार तो घर पर लाके बोलता है इसको दांत ही नहीं है, मतलब ये तो दूध की दांत वाला है, पूरे दिख रहा तो बहुत अच्छा नहीं, उन्होंने बोले चल जाता, जब दिख रहा अच्छा 70-80 किलो का है तो चल जाता। सवाल ये शरीयत ने क्या ऐसी कोई शर्त दी 70-80 किलो का चल जाता, दिखा अच्छा तो चल जाता? क्या फरमाया ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, मत जुबाह करो मगर दांत वाला। खत्म, पहली कंडीशन यही है, दांत वाला हो तो आगे देखा जाएगा, वरना नहीं मामला खत्म हो गया। फिर कितना अच्छा दिखो, कितना मोटा दिखो, कितना बड़ा दिखो, चाहे कुछ भी कोई कहो, ठीक, तब भी नहीं चलेगा। बहुत से जानवरों की डेट ऑफ बर्थ भी होती है, याद रखिए, जो गवर्नमेंट उसमें पलते हैं गवर्नमेंट फार्म्स में, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ भी होती है कब पैदा हुआ जानवर, तब भी नहीं चलेगा। वो 4 साल की बैल हो गई, 2 साल का हो गया, लेकिन दांत वाला नहीं है तो 10 साल का क्या 50 साल का बैल भी नहीं चलेगा। यहाँ तक दांत वाला होना जानवर के लिए पहली शर्त है। तो हम जब भी जानवर लेने जाएं तो ये कंडीशन को ज़रूर फुलफिल करने की कोशिश करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, फरमाया ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, कि मत ज़ुबाह करो मगर दांत वाला। लेकिन अगर तुम्हें ना मिल सके जानवर दांत वाला या इस्तात ना हो तो तब तुम ज़ुबाह कर दो। जज़ा, ठीक, भेड़ के अंदर का जज़ा मतलब ऐसा बच्चा जो 6 महीने से ऊपर हो, साल भर का दिखता हो, अच्छा खासा हट्टा कट्टा हो, लेकिन दांत नहीं गिरे हो, तो उस सूरत में ज़ुबाह करना है। ये कंडीशनल है कि जब वो ना मिले तो ये। अब बहुत से लोग कहते हैं नहीं साल वाला चलता है। अब सवाल ये क्या बैल में भी साल वाला चलता है, ऊँट में भी साल वाला चलता है? आप बोलेंगे नहीं। तो फिर सवाल ये फिर खाली बकरे में साल वाला चलता है, कहाँ दलील है? ये हदीस जो है ये मुसिन्ना है, सीन के ज़ेर के साथ है कि मत ज़ुबाह करो साल वाला। कुछ लोग इसको मुसन्ना पढ़ते हैं, ज़बर के साथ पढ़ते हैं। इसका माना होता है जो है, माफ़ करना, ज़ेर से माना होता है दांत वाला और ज़बर से माना मुसन्ना माना होता है साल वाला, ठीक। लेकिन अगर साल वाला इस हदीस को हम ले तो इसका माना हो गया साल वाला बैल, साल वाला ऊँट, साल वाला बकरा, ठीक। जबकि ऐसा माना नहीं है। आप खुद कहेंगे नहीं साल भर में नहीं चलेगा बैल, तो इसका मतलब मुसिन्ना है, मतलब दांत वाला। फिर चाहे वो 2 साल से ज़्यादा का बैल होता है, 4 साल ज़्यादा का ऊँट और 1 साल से ज़्यादा का बकरा या बकरी दांत तोड़ कर लाते हैं, तो ये पहली शर्त है, ठीक। इसी तरह कुर्बानी में किसी भी किस्म का ऐब नहीं होना चाहिए, याद रख, किसी भी किस्म का ऐब, कान कटा, लंगड़ा, दुम टूटी हुई, ठीक है, या जो है जिस्म का कोई आज़ा झड़ा हुआ ख़राब हुआ, जैसा सिंग टूटे हुए उसके, ठीक। हाँ, सिंग नहीं है बचपन से या बगैर सिंग के जानवर होते हैं वो अलग बात है, लेकिन होकर टूट जाए तो नहीं चलेगा अंदर की, नहीं कुर्बानी को चलेगा। मतलब माफ़ करना, ज़ुबाह को आम जो आप जो आम दिनों में जो गोश्त खाते हैं उसको चलेगा, कुर्बानी के लिए ईद उल अज़हा के लिए नहीं चलेंगे अंदर की, मतलब आम कुर्बानी के लिए चलेगा, इस कुर्बानी ईद के लिए नहीं चलेंगे अंदर की, ठीक है। तो किसी भी किस्म का जानवर में ऐब ना हो। और बिलखुसूस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हज़रत अली कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते कि जानवर की आँख देखे, कान देखे, अच्छे से चेक करे, उसकी चाल देखे, लंगड़ा वंगड़ा तो नहीं है, उसमें कोई नुक्स तो नहीं, ठीक। और ये देखना बहुत आसान है, कोई मुश्किल है? आप जानवर लेने के भाई पहले बताइए साल वाला है क्या, माफ़ करना दांत वाला है क्या, वो बता देगा उठा कर कि देखिए दांत उसके इतने हैं, फलां है, ऐसा इतने, और आपको अंदाज़ हो जाएगा कितने साल का है, या कम से कम 2 साल से ऊपर का है, दांत वाला है, ठीक है। बैल है तो, अगर बकरा है, बकरी है तो जाहिर से 1 साल से ऊपर का दांत वाला आपने देखा, चलिए एक क्राइटेरिया तो माशाल्लाह होगा। अब उसके बाद आप इधर देख लीजिए उसे गर्दन पटा के, अब बकरी बैल है तो आप खुद चल के आजोज देख लीजिए कान सलामत है क्या, आसानी से देख सकते हैं, अगला पिछला हो गया। उसके बाद आँख देख लीजिए उसकी, रसूलुल्लाह ने फरमाया गौर से, बल्कि हज़रत अली फरमाते हैं हम आँख को गौर से देखते,
آنکھ غور سے دیکھ لیجیے، کوئی اس میں خرابی تو نہیں، اندھا تو نہیں، اور بہت آسان ہے. آنکھ کی طرف ایک ہاتھ کیجیے، وہ ادھر سے کریں گا، دوسری آنکھ کی طرف ہاتھ کیجیے، وہ فوراً ہلیں گا ادھر سے، سمجھ جائیے آنکھ درست ہے. ورنہ ہوتا کیا، کچھ جانور کو موتیابین ہوتا ہے، اندھے ہو جاتے ہیں. اب آپ کتنا بھی ادھر کچھ کیجیے اس کو کوئی محسوس نہیں ہوتا. جانوروں کی آنکھیں دونوں طرف ہوتی ہیں، ہماری سامنے ہوتی ہے. آپ کیجیے تو ہلیں گا نہیں، سمجھ جائیے اندھا ہے، نہیں چلیں گا. ٹھیک، نہیں چلیں گے. تو یہ آپ کو آزمانا ہے کہ ادھر سے ہاتھ کیا، وہ فوراً ڈر جاتا ہے، آنکھ بند کرتا ہے. ادھر سے کیا، ماشاء اللہ آنکھ بھی اس کی اچھی ہے. ٹھیک. اب آپ تھوڑا سا جانور کو ادھر سے دھکا دیجیے تو ادھر کی طرف بھاگتا ہے، ادھر دیجیے ادھر، تو آپ کو اسی کھڑے رہنے کی پوزیشن میں سمجھ میں آ جائے گا، چال بھی اچھی ہے اس کی، چلتا ہے، پیر برابر ہے. ورنہ جانور کا پورا سودا کر لیا، جب تک دیکھے نہیں آپ نے کہ 3 ٹانگ پہ کھڑا ہوا تھا. وہ جب لے کے چل رہے تو وہ 3 ہی ٹانگ پہ چل رہا ہے. ارے یہ کیا مسئلہ ہے، ایک ٹانگ، ارے وہ ہو گیا، ٹوٹ گئی تھی، یہ ہو گئی، بچپن میں ہوا تھا، چلتے رہتا ہوتا ہے. اب آپ کو پیسے تھوڑی واپس دینے والا ہو، تو یہ آپ کا کام ہے نا. آپ لا لیں گے پھر پریشان ہوں گے. اور حدیث میں بالخصوص آتا ہے 4 چیزوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ غور کیا کرو، اور فرمایا 4 جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. مطلب 4 چیزیں غور سے دیکھو ورنہ ان کی قربانی جائز نہیں. پہلا فرمایا واضح طور پر آنکھ کا کانا، ٹھیک ہے، کہ آنکھ اندھا ہے، کچھ نہ کچھ خرابی ہے. دوسرا فرمایا واضح بیمار، انٹرنل کوئی ڈیسیز ہوں الگ بات ہے، اندرونی ظاہر بیمار دکھ رہا ہے کہ بالکل لائق نہیں ہے کسی قربانی، واضح بیمار. لنگڑا، جس کا لنگڑا پن نمایاں ہو، یہ الگ بات ہے کہ اس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی زندگی میں کبھی، لیکن ابھی دکھتی نہیں. لنگڑا جس کا لنگڑا پن نمایاں ہو، تب چلا کے آپ دیکھ لیجیے. اور فرمایا ہو اور کمزور، جس میں چربی نہ ہو، ایسا جانور بھی قربانی کو نہیں چلتا. بالکل اس کی صرف ہڈیاں اور تھوڑا سا گوشت دکھتا ہے، کوئی چربی نہیں، کوئی فروا پن نہیں اس کے اندر، ایسا جانور بھی یاد رکھیے اللہ کی راہ میں نہیں چلیں گا. اور جانور کا جو ہے صحت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، اس کے جو ہے کمر کے پاس، اس کے پیٹ اور کمر کے بیچ میں ایک ہڈی ہوتی ہے، وہاں کی آپ جلد سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا صحت مند جانور. وہ جتنی باہر ہوں گی مطلب اتنا صحت مند، عموماً وہ باہر نہیں ہوتی ہے، اور جتنی اندر ہے مطلب اتنا کمزور جانور ہے. ہو سکتا ہے پیٹ بڑا ہوگا لیکن اس کی وہ اندر، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے چربی والا جانور ہے، ہٹا کٹا جانور ہے، مضبوط جانور ہے. تو فرمایا یہ جانور نہیں چلیں گے. ٹھیک. اسی طرح دوسری بات میں آتا ہے کان دیکھ لیا کرو، اس لیے کان کٹا جانور بھی نہیں چلتا ہے. ٹھیک. اب بہت سے لوگ کان پہ ڈیزائنر بنے ہوتے جانور کی، خرید کے لا لیتے ہیں، بولتے وہ تو ایسی بچپن میں پہچان کے لیے بنائے تھے. ٹھیک ہے، آپ اس کو عام دنوں میں قربانی کرو، ذبح کرو، لیکن قربانی عید پر نہیں چلتا ایسا جانور. کان میں سوراخ ہے، کان میں بالی ڈالی ہوئی ہے، کان پہ ڈیزائن ہے نا، نوک بنا دیتے ہیں، پتوں کا ڈیزائن بیچ میں سے کٹا ہوا. دیکھیے جانور کے کان ایسے بنے ہوئے ہوتے. یہ کوئی بھی جانور قربانی کو نہیں چلتا ہے، عام ذبح کو چلتا ہے، قربانی نہیں ہوتی. یاد رکھیے، کان کٹا، دم اس کی ٹوٹی ہوئی ہے، سنگ اس کا ٹوٹا ہوا ہے، آنکھ اس کی خراب ہے، یا کوئی بھی ایسا نقص جو بالکل ظاہر، اتنا بیمار کی بیماری سے اٹھ بھی نہیں سکتا ہے، چربی اس میں ختم ہو چکی ہے، مطلب بالکل، کیوں تو ایسے جانور سستے ملتے ہیں نا، اللہ کو پسند نہیں ایسی قربانی. 4 جانور کی قربانی رسول اللہ میں جائز ہی نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ سب دیکھ لیں. ہاں، کان کے اندر صرف ایک بات آپ یاد رکھیں کہ کچھ جانوروں کے کان میں ٹیگ ڈالے جاتے ہیں. ہمارے شہروں میں بہرحال اورنگ آباد میں یا اس کے اطراف میں یہ چیز نہیں ملتی ہے، لیکن آپ بمبئی جائیں گے یا ایسے شہروں میں جائیں گے جو میٹروز ہیں، تو میٹروز میں جانور گورنمنٹ کے جو ہے اجازت کے بغیر اندر داخل نہیں ہوتے. تو جب وہ اندر آتے ہیں تو ان کو ٹیگ ڈالتے ہیں کان کے اندر، پیلے کلر کے بلے، پلاسٹک کے یا کبھی لوہے کے بلے ہوتے ہیں. عام طور سے آج کل پلاسٹک کے ڈالتے ہیں کہ لوہا یہ سب مہنگا ہے، پلاسٹک کا بلا ہوتا ہے. تو وہ ٹیگ ہوتا ہے، اس کو مشین کے ذریعے جو ایک اسٹیپلر ہوتا ہے اس سے مار دیا جاتا ہے ان کے کان، جس سے ان کے کان میں ایک چھوٹا سوراخ ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو وہ سوراخ چلے گا، اس لیے کہ وہ مجبوری ہے، اس کے بغیر جانور آتے ہی نہیں. یا جس فارم ہاؤس میں جانور پلتے ہیں تو ان فارم ہاؤس میں جانور کی شناخت کے لیے بھی ٹیگ لگائے جاتے ہیں ان کے کانوں پر بلے، اس لیے کہ اور کوئی جسم کا ایسا اعضا نہیں جس پہ وہ ٹیگ لگایا جا سکے. تو ان کے کانوں پہ بچپن میں لگا دیے جاتے ہیں، جس کے ساتھ ہی وہ پلتے اور بڑھتے ہیں. اب جب بکنے مارکیٹ میں آتے ہیں تو کان میں ایک سوراخ ہوتا ہے. تو اگر وہ سوراخ اس ٹیگ کا ہے کہ تو اب ویسے جانور اورنگ آباد میں بھی بہرحال دھیرے دھیرے آ رہے ہیں، اور صرف ملکی نہیں، بیرون ملک سے بھی جانور آج کل آ رہے ہیں. دوسرے ممالک بھی اب جانور بنا کر بھیجتے ہیں قربانی کے لیے. دوسرے ممالک میں جہاں مسلمانوں کی تعداد کم ہے، قربانی نہیں ہوتی، وہ ہندوستان بھیجتے ہیں. تو تب ایسے جانور آتے ہیں فارم سے جن کے کانوں پر ٹیگ ہوتے ہیں. تو اگر کسی جانور کے کان پر ٹیگ ہے جس کی وجہ سے سوراخ ہے تو یہ تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ یہ مجبوری ہے. لیکن اس کے علاوہ وہ بالی ڈالی ہوئی ہے، چھلے ڈالے ہوئے ہیں اور وہ نکال کر آپ کو دے رہا ہے تو مت لیجیے، اس لیے کہ ڈالنے کی نیت کسی نہ کسی بت یا معبود کو خوش کرنا ہی ہوگا. یاد رکھیے، جانوروں کے کانوں کو کترنا اور ان کے کانوں میں بلے ڈالنا یا اسی طرح جو ہے بالیاں ڈالنا، یہ کسی معبود کے نام پر چھوڑنے کے لیے لوگ کرتے ہیں، نظر کے لیے. جیسے آپ دیکھیے مندروں کے پاس یہ گائے بیل، ہر دیوی دیوتا کے نام کے الگ کا کان کٹا ہوا ہوتا ہے اس کا، کہ فلاں دیوی کا، وہ کان کے کٹائی سے پہچان لیتے کہ کون سے دیوی کا. کچھ بیلوں کے یا جانوروں کا کان آپ دیکھیے بالکل ایسے نوک بنی ہوتی، پورے کان پہ نوک ہوتی، ادھر سے ادھر تک، ادھر بچپن میں اس کا کان قینچی سے ایسا کاٹ دیا جاتا ہے. تو وہ سمجھ جائیں گے دیکھ کر کہ یہ شیو کے لیے چھوڑا ہوا ہے. کوئی 2 بیچ میں سے کٹا ہوا ہے تو سمجھ جائیں گے پاروتی کے لیے چھوڑا ہوا ہے. تو ہر جانور کی خصوصیت اس کے کان سے معلوم ہوتی کس نام پر چھوڑا ہوا ہے. تو ایسے جانور درست نہیں. اور رسول اللہ کے دور میں بھی معبودوں کے نام پر جب جانور چھوڑے جاتے ہیں تو علامت کے لیے کہ یہ جانور کسی معبود کے نام پر چھوڑا گیا ہے، اور کیا کریں گے، وہ کانوں میں ڈیزائن بناتے، کاٹتے، تو وہ کان کٹا جانور نہیں چلیں گا. اسی طرح جو بالی جس کو پہنا جاتی ہے جانور کو بھی نہیں چلیں گے، اس لیے کہ یہ کسی معبود کے لیے کیا جاتا ہے.
ہاں وہ اگر ٹیگ ہو تو الگ بات ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم کو جانور لیتے وقت یاد رکھیے، دیکھنا پڑیں گا. اسی طرح سینگ ٹوٹا ہوا جانور یا اور کسی بھی قسم کا نقص یاد رکھیے، ایسا جانور اللہ کے رحم قربانی کے لیے آپ نہ لیں. ٹھیک. اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آخری جو قربانی کی اس کے اندر 2 جو ہے آپ نے بھیڑیں ذبح کی، جن کے تعلق سے آتا ہے کہ چت کبری بھیڑیں تھیں، مطلب ان میں سفید اور جو ہے کالا رنگ تھا، جس میں ان کی آنکھیں، پیٹ کا ایک حصہ اور پیروں کا نچلا حصہ جو ہے کالا تھا اور باقی وہ سفید تھی. ٹھیک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 2 مینڈے ذبح کیے جو کہ خسی کیے ہوئے تھے. تو اس سے ایک بات پتہ چل گئی کہ مینڈے کی قربانی بھی جو ہے آپ نے پسند کی، بلکہ آپ کرتے تھے. بہت سے علماء لکھتے ہیں کہ افضل بھی ہے. دوسرا خسی کیا ہوا جانور بھی چلتا ہے، یاد رکھیے خسی کیا ہوا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو آپ کی اپنی قربانی کی تو 2 خسی کیے ہوئے مینڈے قربان کی. اب بہت سے لوگ بولتے ہیں خسی کیا ہوا جانور چلتا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی جانور کی قربانی کی ہے تو کیا وہ جانور نہیں چلتا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نبی قربانی اور آپ کی آخری قربانی تھی. 2 چت کبرے بکرے خسی کیے ہوئے، خسی کے، اور خسی کیا ہوا جانور یاد رکھیے جانور بہت صحت مند ہوتا ہے عام جانوروں کے مقابلے میں. ٹھیک. اس سے اس کی صحت بڑھ جاتی ہے. جتنے بھی خسی کیے ہوئے جانور ہوتے ہیں صحت مند ہوتے ہیں، اگر خسی نہ کرے تو ان کی جو ہے صحت پہ بھی فرق پڑتا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ جب خسی کرتے ہیں تو اس کی خواہشات کم ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے اس کا جو جتنا بھی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اس کے جو ہے جسم کے اندر، وہ اس کے گوشت کے اعتبار سے، اس کے صحت کے اعتبار سے ہوتا ہے. جبکہ جو خسی کی ہوئی نہیں ہوتی ان کی خواہشات کچھ اور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی صحت بھی مختلف ہوتی ہے. تو لوگ جانتے ہیں بہرحال جو جانور پالتے ہیں ان کو اس کا آئیڈیا ہے کیوں جانور کو خسی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ محنت بھی کرتے ہیں جو خسی جن کی خسی نہیں ہوتی محنت بھی نہیں کر پاتے ہیں، یاد رکھیے. ٹھیک. تو خسی کیے ہوئے جانور کی تو گویا خسی ہوا جانور بھی، بہت سے لوگ سوال کرتے چلیں گے، ہاں چلتا ہے بالکل، یاد رکھیے. ٹھیک. تو جو 2 چت کبرے بکرے آپ نے جو خسی کیے ہوئے. اب اسی طرح کیسی قربانی ہم دے، ایک شخص کی طرف سے کتنا ہو، ایک گھر کی طرف سے کتنا حصہ ہو. جانور تو ہم نے پسند کیا، لا لیا، تو یاد رکھ لیجئے ایک گھر کی طرف سے ایک جانور، ایک بکری، ایک حصہ کفایت کر جاتا